بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 332۔ جب امام 2 رکعت کے بعد بھول کر کھڑا ہو جائے اور بیٹھے نہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز پڑھی جا رہی تھی تو اس میں امام نے غلطی سے تشہد میں نہ بیٹھا اور وہ کھڑا ہو گیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حتیٰ کہ مقتدیوں نے اس پہ لقمہ بھی دیا لیکن وہ نہ کھڑا ہوا۔ آئیے سماعت فرمائیے، حضرت امام شعبی بیان کرتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے انہیں سبحان اللہ کہہ کر متوجہ کرنا چاہا، انہوں نے جواب میں بھی سبحان اللہ کہہ دیا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کی تو سلام پھیر کر 2 مرتبہ سجدہ سہو کر لیا جبکہ وہ بیٹھے ہوئے ہی تھے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا، یعنی جیسا کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرات گرامی قدر، اس طرح کی حدیث جو ہے عقبہ بن عامر، حضرت سعد، حضرت عبداللہ بن حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ تو حضرات محترم، حدیث نمبر 333 بھی اسی ضمن میں ہے۔ حضرت زیاد بن علاقہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں۔ ان کے پیچھے لوگوں نے سبحان اللہ پڑھ کر متوجہ کرنا چاہا تو انہوں نے انہیں اشارہ کیا کہ اب تم لوگ کھڑے رہو۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد 2 مرتبہ سجدہ سہو کر لیا، پھر دوبارہ سلام پھیر دیا اور بولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ حضرات محترم، جب امام رباعی یا ثلاثی، جی ہاں رباعی یا ثلاثی فرائض میں پہلا قاعدہ بیٹھنے کے بجائے بھول کر تیسری رکعت میں کھڑا ہو جائے تو مقتدیوں کے یاد کروانے پر اسے قاعدہ کی طرف واپس نہیں آنا چاہیے جب وہ سیدھا بالکل کھڑا ہو جائے، بلکہ ما بعد نماز مکمل کر کے آخری قاعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ قاعدہ بیٹھنے کی بجائے امام بھول کر تیسری رکعت میں کھڑا ہو جائے، پھر خود یاد آنے یا مقتدیوں کے یاد کروانے پر اگر وہ قاعدہ کی طرف واپس بھی آ جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ البتہ اس صورت میں بھی آخری قاعدہ میں تشہد کے بعد سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ مقتدیوں کی طرف سے سبحان اللہ کہنے کا مقصد امام کو بھول یاد کروانا، اور اگر امام بھی ان کے جواب میں سبحان اللہ کہے تو اس کا مقصد مقتدیوں کو یہ کہنا مجھ سے خواہ بھول ہو چکی ہے لیکن تم میری پیروی کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کا تدارک سجدہ سہو کے ساتھ کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان احادیث کو سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کو اور بہت سارے دوستوں کو آج کی اس حدیث سماعت فرما کر بہت سارے ابہام جو ہے وہ دور ہو گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کی جو خلشیں ہیں یا لوگوں کے دلوں میں جو باتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔